جی السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو آپ کے اپنے کورس فیس بک ایڈز ماسٹری کورس فیس بک ارننگ کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا پہلا لیکچر ہے اس میں ہم فیس بک کا اوور ویو لیں گے، فیس بک کی انڈرسٹینڈنگ کریں گے کہ فیس بک ایکچوئل میں ورکنگ کیسے کرتا ہے یا فیس بک کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے، فیس بک کا جو الگوریتم ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑا سا اس کی آؤٹ لائنس کو بھی ڈسکس کر لیں گے کہ جب آپ یہ کورس کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کی جو گرپ ہے یا آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ کن کن ایریاز میں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آج کی اس کلاس میں اس کا اوور ویو لے لیں گے۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں کہ میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے UMT لاہور سے، MS ٹیکسٹائل مینجمنٹ میں، پھر اس کے بعد انڈسٹری چلے گئے، انڈسٹری کے بعد میں واپس یونیورسٹی میں آ گیا، مختلف پروجیکٹس کو ہیڈ کیا، کوئی 5 سے 6 سال تک میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں پڑھاتا بھی رہا اور پروجیکٹس کو ہیڈ بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے مختلف جو سوشل میڈیا پروجیکٹس ہیں ان کو کور کیا۔ اس میں کئی ایسے پروجیکٹس تھے جو بالکل سٹارٹ میں تھے، 2015 16 14 میں جو ہے وہ ان کو تھوڑا بہت سٹارٹ کر کے، اس وقت کیونکہ اتنا کمپٹیشن نہیں تھا تو وہ بہت زبردست ریزلٹس بھی آتے تھے، چیزیں بھی بہت زبردست طریقے سے کام کرتی ہیں۔ جیسے جیسے ٹائم گزرا ہے تو کمپٹیشن بھی بڑھا ہے، فیس بک کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی چینج ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے میں مختلف جو ہے وہ پوزیشنز پہ کام کرتا رہا ہوں۔ ابھی میں جو 2014 سے کڈس کلوتھنگ سٹور جو ہے وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں جو میں نے اپنے ایکسپیرینس سے سیکھی ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ فیس بک کے ریلیونٹ، وہ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ سب لوگوں تک یہ ساری کی ساری چیزیں ڈلیور کروں۔ اچھا جی، کورس میں میں ایک آپ سے یہ ضرور کمٹمنٹ ہوگی میری آپ سے کہ جو بھی انشاءاللہ جو میرا پریکٹیکل نالج ہے، جو میں نے سیکھا ہے، بہت سارا پیسہ ضائع کر کے سیکھا ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر ہوگا۔ کیونکہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو آپ کسی سے سیکھ کے کرتے ہیں، ایک آپ اپنے ایکسپیریمنٹ سے کرتے ہیں، بار بار آپ اس میں لاس اٹھا رہے ہوتے ہیں، بعض چیزوں کو بار بار ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی آپ کو لرننگ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا ہوگا جب یہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہوگا تو اس میں آپ خود یہ چیزیں نوٹ کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے اس کورس کو سیکھا ہے اور یہ کتنا آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا، کیونکہ آپ اس میں ایکسپرٹ بن جائیں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ ایک چیز میں ایکسپرٹ بن جائیں بجائے اس کے کہ آپ اور بہت ساری چیزوں میں ہاتھ ڈال لیں کہ ہر طرف آپ کو آپ کہیں جی کہ مجھے یہ بھی چیز آتی ہے، مجھے یہ بھی چیز آتی ہے، آتا سب کچھ ہے لیکن کام کے وقت آپ کو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک چیز کر لیں جو بھی آپ نے کرنی ہے، اس میں چاہے آپ فیس بک ایڈز والا ایک ایکسپرٹیز آپ کر لیں، پھر اس میں یہ دیکھ لیں کہ جب آپ فیس بک ایڈز ایکسپرٹیز کو دیکھیں گے تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں جی کہ مجھے فیس بک ایڈز آتا ہے، اس میں آپ کو اس کا ایکسپرٹ بننا پڑے گا، پھر جا کے آپ کمپیٹ کر سکیں گے مارکیٹ میں، آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں، آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں بالکل چھوٹے سے لیول سے، اس میں کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ نہ آپ کو یہ ہوگا جی کہ آپ نے بہت بڑے لیول پہ کوئی ویب سائٹ کریٹ کرنی ہے، جسٹ فیس بک پیج ہے اس کے تھرو بھی آپ اپنا ایک چھوٹا سا کام بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے مین چیز جو میں کہتا ہوتا ہوں کہ محنت آپ نے کرنی ہے، کنسسٹنسی جو مستقل مزاجی ہے، ایک ہی ٹریک پہ چلتے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ
ایک چیز کو جو ہے وہ محنت بھی کر رہے ہیں، محنت آپ نے 2 دن ایک کام پہ کی، 2 دن دوسرے کام پہ کی، محنت آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں، بٹ ایٹ دا اینڈ جا کے رزلٹ آپ کو پھر زیرو ہے. نہیں، ایک ڈائریکشن میں محنت کرنی ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرنی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کامیاب بھی ہوں گے اور آپ آگے سکسیزفلی جو ہے وہ آن لائن ارننگ بھی کر سکیں گے. میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کامیابی اتنی آسان ہونا تو پاکستان میں آلموسٹ میرے خیال میں 22 سے 24 کروڑ عوام ہے. ہر بندہ ہی ہاتھ پہ کامیابی کو اٹھا کے لے پھرتا رہے کہ جی میں بھی کامیاب ہو گیا، میں بھی کامیاب ہو گیا. نہیں، کامیابی 2 ہی چیزوں سے ہے. ایک محنت آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، آپ نے اس پہ فل فلیج ایفرٹ لگانی ہے، اور کنسسٹنسی مستقل مزاجی کے ساتھ. یہ ہے کہ آپ نے جب ایک کام کو شروع کرنا ہے پھر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ میں 2 دن اس کام پہ لگا لوں، 2 دن اس کام پہ لگا لوں. یہ نہیں ہوگا. ون ڈائریکشن، ایک کام، ایک سکل، اس پہ آپ محنت کریں، مستقل مزاجی سے ٹائم لگائیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آگے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کا آؤٹ کمز دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس پورے کورس میں کریں گے کیا کیا. اس میں پہلے نمبر پہ جو ہم چیز کریں گے وہ یہ ہوگی کہ ہم فیس بک پیج کریشن دیکھیں گے. حالانکہ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو ایک بہتر طریقے سے پروفیشنل وے میں، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو شاید آپ کو پہلے آئیڈیا نہ ہو، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے ہی آسانی ہوگی کہ ہر چیز آپ کو پروفیشنل وے میں ملے گی. تو اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ایک پروفیشنل وے میں چیز کریں گے تو اس کی ہر چیز آپ کو خود بتائے گی کہ جی کوئی کسی پروفیشنل بندے نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس پورے کورس میں آپ کو اسائنمنٹس بھی دوں گا، کچھ آپ نے اپنے طور پہ جو ڈیلی ورک بھی کیا کرنا ہے تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہوتی رہے. نوٹس آپ نے ساتھ ساتھ بناتے جانا ہے، کویسچن آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ بک پہ لکھتے جانا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ میرے سے واٹس ایپ پہ پوچھ سکیں، آپ لیکچر کے دوران پوچھ سکیں. تو یہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد ہم فیس بک سائنس کو سمجھیں گے. فیس بک سائنس کیا ہے کہ جی فیس بک ورکنگ کیسے کرتا ہے، فیس بک کا الگوریدم کیسے کام کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے کہ جی فیس بک پہ اگر ہم ایک ایڈ لگاتے ہیں تو اس کا بینیفٹس کیا ہیں، کس طرح سے ہم چیزیں دیکھ سکتے ہیں، کیا کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں فیس بک سائنس کا ایک اوور ویو سا لیں گے کہ جی فیس بک ایکچوئل میں ہے کیا، اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کس طرح سے اس کی ڈرا بیکس ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اپرچونیٹیز جو ایسوسیٹڈ ہیں وتھ فیس بک ایڈس وہ کیا کیا ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے. فیس بک ایڈس سپورٹ اسٹریٹجیز ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیس بک اپنے طور پہ تو کام کر ہی رہا ہوتا ہے جب ہم ایک کیمپین لانچ کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایکسٹرنل سپورٹنگ اسٹریٹجیز کو اپلائی کیا جاتا ہے جس سے کچھ چیزیں بہتر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ہم فیس بک ایڈس کی سائنس کو سمجھیں گے کہ جی اس کی اب نارملٹیز کیا ہے، کن کن وجوہات کی بنا پر، کن کن ریزنس کی بنا پہ وہ جو کیمپین ہے، جو ہمارے ایڈ سیٹ ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے، ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے. بزنس مینیجر سیٹ اپ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ بزنس مینیجر کیسے کریٹ کرنا ہے. اس میں ایڈ اکاؤنٹ ہے وہ کیسے لینا ہے، کیسے آگے کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں ڈیفیکلٹ ہیں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ مین چیز ہے جس کے تھرو آپ اپنی کیمپین کو رن کر سکیں گے. کیونکہ جب آپ بزنس مینیجر پہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ اوپن ہوتے ہیں ساری چیزیں کہ آپ جس طرف بھی جانا چاہیں، جتنے مرضی ایڈز اکاؤنٹس بنانا چاہیں، ایڈ اکاؤنٹ کسی کو دینا چاہیں، کسی سے لینا چاہیں، تو یہ ساری چیزیں بزنس مینیجر میں کرتے ہیں. تو اس کو ہم کمپلیٹلی سیکھیں گے. اس کے بعد ہم فیس بک پکسل اور اے پی آئی کنورژن کو سیکھیں گے، اس کی انٹیگریشن سیکھیں گے ویب سائٹ کے ساتھ. فیس بک کے ٹولز دیکھیں گے اور اس کے یوزیج دیکھیں گے. ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ فیس بک کی جو ایڈز ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم نے کسٹم کنورژن جو ایونٹ ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کی ورکنگ ہوتی ہے.
پھر ہم سیلز فنل بنائیں گے، جیسے ہم نان ای کامرس ہے، جیسے آپ کسی کالج کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، کسی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ فیلڈ میں جو ہے وہ آپ ورکنگ کر رہے ہیں، تو آپ اس میں وہ یہ ساری چیزیں ہم سیلز فنل اس کی کریٹ کریں گے تاکہ ہمیں اس کا بھی آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کس طرح سے ورکنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم کریٹیو اینڈ ایڈ کاپیز کو دیکھیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے ہماری جو کیمپین لانچ کے دوران، کیونکہ اس میں جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہی کریٹیو اور ایڈ کاپیز ہوتی ہیں، جس کی جو آپ کی سامنے چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، جو ویور کو جو آپ کے ٹائم لائن میں آتی ہے، تو مین چیزیں یہی آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے اٹریکشن کا باعث بھی بنتی ہیں. ہم دیکھیں گے کہ جی کیمپین بجٹ یوٹیلائزیشن کو دیکھیں گے کہ جی کیمپین بجٹ یوٹیلائزیشن کیسے ہو رہی ہے، اس کی کیا اپس اینڈ ڈاؤن سائڈس ہیں جس کو ہم کور کر سکتے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے. اس کے بعد ہم ٹیسٹنگ کریں گے، کریٹیو ٹیسٹنگ کریں گے. اس کے بعد کریٹیو ٹیسٹنگ کے تھرو ہم اپنے آڈینس کو جو ہے وہ تھوڑا ریفائن کریں گے کہ جی یہ آڈینس ہمارے اچھے ہیں، ان تک ہماری ایڈ پہنچنی چاہیے. یہ کیونکہ بار بار آپ جب ٹیسٹ کریں گے تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا. کسی کو بھی یہ پہلے سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ ایڈ ہماری چلے گی. بس وہ آپ نے اسٹریٹجیز جو آپ کی پروون ہیں، جو آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے کی ہوئی ہیں، یا جو آپ نے اسٹریٹجیز اس پہ لگانی ہے وہ لگا دینی ہے. اس کا الٹیمیٹلی اس کا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے وہ پروون ٹریک ریکارڈ پہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹریٹجی ایکسپیرینس بندوں نے اپلائی کی ہوئی ہے، اس سے آپ نے بھی سیکھی ہے، آپ نے بھی کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ لگائیں گے تو اس کو رزلٹ سیم ملیں گے. بار بار اس کو ٹیسٹ کریں گے. اگر ان کیس کسی میں آپ کا رزلٹ صحیح نہیں آ رہے، آپ دوسرے آڈینس میں چلے جائیں. ان کو اگر ایک بندے ایک جو کیمپین ہے اس کے ٹارگٹ جو ریزلٹس ہیں وہ اچھے آ رہے ہیں تو آپ اس کو ری ٹارگٹ کر کے اس کو اسکیل کریں. پھر ہم کسٹم آڈینس کریٹ کریں گے. لوکل لائک آڈینس کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے. کیمپین انالیسس یہ سب سے اہم پارٹ ہے جس میں آپ انالیسس کریں گے. آپ نے ایک کیمپین لانچ کی 10-15 دن کے لیے، اس میں جو آپ کو ڈرا بیکس نظر آئے کہ جی میں نے کیمپین لانچ کی، اس میں کہاں کہاں پہ کمیاں تھیں، کہاں کہاں پہ ڈرا بیکس تھے جس کے تھرو یہ ہماری کیمپین اچھا پرفارم نہیں کر سکے. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد ہم اسکیلنگ اسٹریٹجیز کو دیکھیں گے کہ اسکیلنگ اسٹریٹجیز کیا کیا ہیں. کہ ہم ایک ایڈ ہے اس کو اچھا رن کر رہے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے جب ہم رن کریں گے تو کمپلیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ اس کے بعد ہم اسکیلنگ اسٹریٹجیز کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنی جو ایک ایڈ ہے اس کا رزلٹ اچھا آیا ہے، 5 ایڈ سیٹ بنائے تھے، اس میں سے کس کا رزلٹ اچھا آیا، اس کو ہم نے کس طرح سے اسکیل کرنا ہے. پھر ہم فیس بک ایڈس کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اگر آپ کا صرف فیس بک پیج ہے جس پہ ہم نے ایڈس رن کرنے ہیں، ہمارے پاس کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، کوئی دوسرا میڈیم نہیں ہے، صرف ہم نے اگر کوئی چیز سیل کرنی ہے تو فیس بک پیج پہ سیل کرنی ہے، تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا. پھر فیس بک پالیسیز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ فیس بک پالیسیز کیا ہیں، کس طرح سے یہ چلیں گی، ان کی کیا کیا فیس بک نے اپنی پالیسیز کو مینشن کیا ہوا ہے کہ ان کے دوران ان کے انڈر رہتے ہوئے، اس ڈومین میں رہتے ہوئے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے. ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، ایڈز اکاؤنٹ، تو ہم نے اس کے لیے بھی دیکھنا ہے کہ کیا کیا ہم میئرز لیں گے جس سے ہمارے ایڈز جو ہیں وہ سسپینڈ نہ ہوں، ایڈ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمارا سسپینڈ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم اس کورس میں جو ہے وہ آلموسٹ سکریچ سے ہر چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوگا. ہر چیز آپ کو زیرو سے سکھائی جائے گی، زیرو سے آپ لوگ سیکھیں گے اس چیز کو. تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ کو ہر چیز وقت کے ساتھ سمجھ آئے گی. اس میں آپ کو سپورٹ بھی ملے گی 1-on-1 تھرو آؤٹ، جب تک ہم چل سکتے ہیں، جب تک ہم یہ انشاءاللہ لائف ٹائم آپ کو سپورٹ بھی ملے گی. جب بھی آپ میسج کریں گے، کہیں پہ آپ کو مسئلہ مسائل بنتا ہے تو انشاءاللہ آپ سے یہ ساری چیزیں
آپ کو میں سپورٹ بھی کروں گا اور ہیلپ آؤٹ بھی کروں گا اگر کہیں پہ آپ پھنس جاتے ہیں تو